جس روز میں ڈیرہ غازی خان پہنچا مجھے معلوم نہیں تھا کہ شہر میں کس سے ملاقات ہوگی۔ مجھے فکر تھی کہ کون میرا میزبان اور کون رہنما ٹھہرے گا، اور تشویش تھی کہ رات قیام کہاں ہوگا۔ اسٹیشن پر اتر کر سب سے پہلے میری ملاقات سوچئے کس سے ہوئی ہوگی؟ وہی شخص جو گیٹ پر کھڑا مسافروں سے ٹکٹ لیا کرتا ہے۔ جو ہی میں نے بتایا کہ کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں، ٹکٹ کلکٹر صاحب نے اتنی گرم جوشی سے ہاتھ ملائے کہ ساری فکر دور اور ساری تشویش رفع ہو گئی۔ کہنے لگے، ڈیرہ غازی خان آنا مبارک ہو، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں نے کہا، سنیے، آپ کے شہر میں کوئی کالج ہوگا، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جھٹ ایک نوجوان کو آواز دی، دیکھو، عابدی صاحب کو تانگے پر بٹھاؤ، تانگے والے سے کہو کہ انہیں ڈگری کالج لے جائے اور 3 روپے سے زیادہ نہ لے۔ اگلے ہی لمحے میرا تانگا ڈیرہ غازی خان کی سڑکوں پر دوڑ رہا تھا۔ سرسبز شہر، اچھا خاصا نیا، کشادہ اور صاف ستھرا، نیچی عمارتیں، دکانیں ہی دکانیں، بڑھئی، کاریگر، ریڈیو ٹی وی کی مرمت والے، کمہار، ٹوکریوں اور ہاتھ کے پنکھوں والے، پنواڑی، ٹائپسٹ، فوٹو کاپی، فوٹوگرافر، غرض یہ کہ اس شہر میں ہر پیشے والے نظر آئے۔ پھر قدم قدم پر بینر دکھائی دیے۔ شہر میں اگلے روز بلوچوں کا کوئی بڑا کنونشن تھا۔ پہاڑوں سے اتر کر سینکڑوں بلوچ آ گئے تھے اور اگلے روز کے بڑے جلسے کی تیاریاں تھیں۔ ایک بینر پر لکھا تھا، از مکران تا ڈیجی خان، بلوچستان بلوچستان۔ خیر، تھوڑی دیر بعد میں ڈیرہ غازی خان کے ڈگری کالج پہنچ گیا۔ ایک استاد سے اپنا تعارف کرایا۔ لمحہ بھر میں خبر پھیل گئی کہ میں آیا ہوں، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے استاد آ گئے۔ اجنبیت ختم ہوئی، کچھ بھی نیا اور پرایا نہ رہا۔ اب مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کہاں قیام کروں اور رات کہاں گزاروں، اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنے بہت سے عزیزوں میں سے کس کی میزبانی قبول کروں اور رات کے قیام کے لیے کس کے اصرار پر اپنی جبیں ٹیک دوں۔ آخر طے پایا اور سبھی اس پر متفق ہو گئے کہ پروفیسر شریف اشرف صاحب کے یہاں پڑھا ہوگا۔ کالج کے کیمپس ہی میں ان کا مکان تھا۔ سارے نئے، اچھے اور آرام دہ مکان تھے۔ اکثر کے سامنے اسکوٹر اور کاریں کھڑی تھیں، کہیں کہیں ایئر کنڈیشنر لگے تھے، گھروں میں ٹیلی ویژن چل رہے تھے، اور نہائے دھوئے صاف ستھرے لوگ بھلے لگ رہے تھے۔ شریف اشرف صاحب کے مکان میں داخل ہوتے ہی برآمدے میں ایک انوکھی چیز دیکھی۔ ایک اتنی بڑی چارپائی، بلکہ پلنگ، جس پر ایک دو افراد نہیں، سارا کنبہ لیٹ رہے تب بھی جگہ بچ جائے۔ میں حیرت سے بولا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے خوشی سے جواب دیا، ہماچی۔ میں نے کہا، اتنی بڑی؟ انہوں نے کہا، یہ تو چھوٹی ہے، ہماچی کہلاتی ہے، اس سے بھی بڑا ہماچا ہوتا ہے، اس پر تو پورا محلہ بیٹھ سکتا ہے۔ خیر، تو اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی فرمائش کی کہ شہر میں کچھ لوک گانے والے یا ساز بجانے والے ہوں تو ان کے پاس چلیں۔ انہوں نے کہا، جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں بلوائے لیتے ہیں۔ چنانچہ الغوزہ اور بینجو بجانے والے سازندوں کو پیغام بھجوا دیا گیا۔ جواب آیا کہ وہ ٹھیک 7 بجے پہنچ جائیں گے۔ 7 بجے، پھر 8، پھر 9، مگر سازندے نہیں آئے۔ اس وقت اتفاقاً کوئی گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ سازندے گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں۔ دروازے پر دستک دینا بد تہذیبی کی علامت ہوتا۔ وہ کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کوئی گھر سے باہر آئے تو اندر خبر کرائے کہ وہ آ گئے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے ان باشندوں کو دیکھ کر میں گہری سوچ میں پڑ گیا، اور پھر جو اہل علم سے گفتگو ہوئی تو حال کھلا کہ 2 چیزوں نے ان لوگوں کے سارے رویے اور پورے طرز عمل پر بڑی گہری چھاپ لگائی ہے۔ ایک تو جاگیرداروں نے، دوسرے برساتی نالوں نے۔ جاگیرداری، تمنداری اور سرداری کے نظام نے ان لوگوں کو صدیوں ننگا بھوکا رکھا اور ان کی عزتوں کو ایڑی تلے روندا، اور برساتی نالوں یا آبپاشی کے رود کوہی نظام نے ان کی یہ حالت کر دی کہ بیٹھے آسمان کو تکا کرتے تھے، بادل آئیں گے، بارش برسے گی، پہاڑوں سے بہہ کر پانی میدانوں میں آئے گا، کھیت سیراب ہوں گے، تب کہیں جا کے فصل اگے گی۔ دریائے سندھ اس علاقے سے لگا لگا بہتا ہے، مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ دریا کا منہ زور پانی آبادی کم اور بربادی زیادہ کرتا ہے۔
چنانچہ پسماندگی اس علاقے کا مقدر بن گئی اور ان لوگوں کی شہرت یہ ٹھہری کہ سست اور کاہل ہوتے ہیں، بڑے بڑے پلنگوں پر بیٹھے رات دن باتیں کیا کرتے ہیں اور قصے کہانیاں کہا کرتے ہیں۔ اس پسماندگی نے انہیں مذہب اور قدامت پرستی سے اور قریب کر دیا اور اپنے دکھوں کے علاج ڈھونڈنے کے لیے وہ پیروں کے آستانوں اور فقیروں کے مزاروں پر جانے لگے۔ میں نے پروفیسر شریف اشرف صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیے ڈیرہ غازی خان کے لوگ کیسے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے، رسم و رواج کیسے اور تمدن کیسا ہے؟ یہاں کے لوگ یہ پیروں اور فقیروں کے مزارات بہت زیادہ ہیں یہاں۔ تونسا ہے، پیر عادل ہے، دائرہ دین پناہ ہے، سخی سرور ہے، خواجہ فرید ہیں کوٹ مٹھن کے۔ اس کے علاوہ چونکہ زرعی سماج ہے تو لوگوں میں میلے ٹھولوں کا شوق بہت زیادہ ہے۔ کچھ حد تک ان کی یہ درماندگی اقتصادی وہ آڑے آتی ہے، لیکن اس کے باوجود خصوصاً چیت کے موسم میں خاصے ان کے عوامی میلے ہوتے ہیں اور وہاں یہ لوگ پوری جوش و خروش کے ساتھ وہاں حصہ لیتے ہیں۔ اور ان میں ان کے پرانے رواج تھے گسنی پکڑنا، ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ زور آزمائی کرتے ہیں، ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے دوسرا اپنی طرف۔ اسی طرح وہ بوجھ اٹھاتے ہیں پتھر کے بڑے بڑے بھاری، تو اس کو اٹھاتے ہیں، اچھالتے ہیں اوپر۔ پھر ان کی یہ کبڈی قسم کا ایک کھیل ہے جسے دودا یا بلاڑو کہتے ہیں، وہ ہے۔ ہمارے گاؤں میں مجھے یاد پڑتا ہے، میری عمر اتنی زیادہ لمبی نہیں، کہ قریب ہر رات ہر ایک گاؤں میں کوئی ایک وساخ کہتے ہیں جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، رات کو حقہ پیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں مختلف مسائل پر۔ وہ یوں کہیے کہ ایک کلچرل سینٹر ہوتا ہے، وہاں قصے سناتے ہیں، مثالیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، اور وہاں مالش بھی ہو رہی ہے، گیت بھی گائے جا رہے ہیں، بگڑو بھی سنائی جا رہی ہے۔ یہ مختلف ہمارے علاقے کی ہیں، مثلا بگڑو، اور ایک کہتے ہیں لڑھاؤ۔ ایک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ان دنوں یہاں ٹرانسپورٹ کا انتظام اتنا اچھا نہیں تھا، قافلے گزرا کرتے تھے اونٹوں کے، وہ جوار لادی ہوئی ہے، یہ تبادلہ ہوا کرتا تھا اجناس کا۔ دریا پار کے لوگ اس موسم میں جو شروع ہونے والا ہے جوار کی فصل لے جاتے تھے، اور جب ان کی گندم پکتی تو وہ واپس لے جاتے تھے۔ تو یہ جب قافلے آتے جاتے تھے تو وہ ایک خاص، اسے ہم مثلاً سروں کے حوالے سے کہیں تو وہ پہاڑی کے قریب ہوتی تھی، اسے لڑھاؤ کہتے تھے وہ لوگ۔ اور اسی طرح وہاں شادی بیاہ کے موقع پر گیت ہوا کرتے تھے، سمی اسے کہتے تھے، اور گیت تھے، اور پھر اس کے بارے میں تھے، مثلاً رود کوہی کے بارے میں گیت ہیں، فصل کاٹنے کے، جسے ہم لوگ گیت کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ڈیرہ غازی خان سے ہم جب جایا کرتے تھے ملتان، اب تو یہ پل بن گیا ہے، پہلے یہاں سے سٹیمر چلا کرتا تھا، اور بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ سٹیمر پھنس گیا ہے پانی میں، تو وہاں اس سٹیمر کو نکالنے کے لیے وہ مختلف بول گایا کرتے تھے، وہ بھی میرے ذہن میں محفوظ ہیں، عجیب و غریب قسم کے، خاصے ان سے ایک تحریک سی پیدا ہوتی تھی اور وہ کامیاب ہو جاتے تھے اس سٹیمر کو نکالنے کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں وہ کیا بول ہیں آپ دہرائیے ذرا۔ حیشہ آخر میں اس کا تھا، یہ رن آن لائن اسے آپ کہیں کہ گہرا پانی حیشہ، وہ حیشہ کا لفظ دراصل ان میں ایک رزمیہ آہنگ ایسا تھا کہ ان میں ایک تحریک پیدا کرتا تھا کام کرنے کی۔ پھر یہ ہے کہ جب مثلا رود کو ہی یہ نئے لگاتے تھے اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے، تو وہاں ان کے اللہ اللہ دمبو بھا بھلک، اب اس کی یہ کہاں سے یہ لفظ نکلے، اللہ اللہ کہا کرتے تھے اور دم بہاول الحق، غالباً یہ ملتان کے جو پیر ہیں ان کے اثرات تھے یہاں پر۔ تو یہاں زندگی میں دینی اثرات، اور میں سمجھتا ہوں کہ وادی سندھ جس کا ایک حصہ اسے کہا جاتا ہے، اس کے قدیم ثقافتی اثرات کا گہرا رچاؤ ہے۔ رقص ان کے اپنے ہیں جنہیں کہتے ہیں، یہ جھمر کہتے ہیں، بلوچی جھمر بھی ہے، علاقائی جھمر بھی ہے، اور اس میں وہ خوبصورت، بڑا خاصا خوبصورت سامان پیدا کرتی ہے۔ وہ چھنکنے اسے کہتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں چمٹے، اور تیسرا وہ ہوتا ہے ساز ہوتے ہیں، ہاتھ میں باندھ لیتے ہیں، انہیں بجاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رقص کرتے ہیں، خاصا مطلب وجداد آفرین قسم کا تاثر ہوتا ہے اس کا۔ اسی طرح جب وہ کنواں چلا رہے ہوتے، یا جب بھینسوں کو لے کر جاتے دریا کے علاقے میں چرانے کے لیے، تو ان کے بھی اپنے گیت اور اپنی آوازیں تھیں۔ تو اس علاقے کی اپنی ایک ثقافتی پہچان ہے،
اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ محفوظ ہونا چاہیے۔ یہ محنت کش لوگ، یہ غریب لوگ زندگی کے ایسے کٹھن دن دیکھ چکے ہیں جب ان کا اناج جاگیردار چھین کر لے جاتے تھے، گوشت کے یہ متحمل نہیں ہو سکتے تھے، چنانچہ ان کی عمریں ساگ کھاتے کھاتے گزرتی تھیں، اور ساگ بھی شاید برساتی نالوں کے کنارے خود ہی اگاتا ہوگا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال ڈیرہ غازی خان کے ڈینٹل سرجن نظام فرید صاحب نے اس پوری صورتحال کا نقشہ کھینچ دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس علاقے میں ساگ کی مقبولیت کا کیا قصہ ہے؟ ساگ جی کننے کے اندر پکاتے ہیں، اور خواتین اس کو ڈوئی کے ساتھ گھوٹتی رہتی ہیں، جانتے ہیں ڈوئی کے ساتھ اس کو گھوٹتی رہتی ہیں، اور کیونکہ یہاں پہ سب سے سستی سبزی جو ہے ساگ ہی ہے، تو لوگ بعض اوقات جو ہے گندم کی بجائے ساگ سے ہی پیٹ بھرنا زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں یہاں کے لوگ، سرائکی لوگ۔ تو اس وجہ سے ساگ بڑی محبت اور اہتمام سے کھایا جاتا ہے۔ ساگ اور دال یہاں کی بہت کامیاب ڈشز ہیں۔ میں حیران تھا کہ اس شہر کے باشندے گوشت نہیں کھاتے تھے۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ شہر والے سب کے سب کاریگر ہوتے تھے، ان کی عورتیں بھی کام کرتی تھیں، اتنا کام کہ کھانا پکانے کی فرصت نہیں ہوتی تھی، اور کھانا بازار سے آتا تھا۔ اس میں گوشت یقیناً ہوتا تھا، مگر جانور کے بدن کے صرف ان حصوں کا گوشت جو عموماً بیکار سمجھ کر پھینک دیے جاتے ہیں۔ الیگزینڈر برنس جب 1836-37 میں ڈیرہ غازی خان گیا تھا تو شہر میں 1597 دکانیں تھیں، جن میں 40 دکانیں طباخیوں یعنی نانبائیوں کی تھیں۔ الیگزینڈر برنس یہ نہ لکھ سکا کہ شہر میں وہ بڑی بڑی چارپائیاں کتنی تھیں جنہیں لوگ ہماچی کہتے ہیں۔ میں نے نظام فرید صاحب سے پوچھا کہ قدیم روایات کے بارے میں بتائیے، اور یہ بتائیے کہ اس ہماچی کا کیا قصہ ہے؟ بہت بڑی ایک چارپائی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک ایک تنے کے اس کے پائے اور لمبے لمبے سے اس کے بازو، اور اس کے اوپر کئی 40-50 کے قریب بھی بعض اوقات لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے مجلس کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز، اور دوسری ایک قدیم جو یہاں کی ثقافت کی چیز ہے وہ طباخ ہے۔ طباخی ہوتے ہیں جی، یعنی کہ طعام گھر، جہاں پہ وہ بڑے بڑے مٹکوں میں، کنوں میں وہ سالن بناتے ہیں۔ عام طور پہ وہ اینیمل ویسٹ ٹیشوز، مثلاً سری ہو گئی، پائے ہو گئے، اس قسم کی چیزیں، یا اوجڑی ہو گئی، جو اقتصادی طور پہ جو یہاں کے پرانے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، تو وہ بنایا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت پری پارٹیشن میں اقتصادی حالات اچھے نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، تو اس میں ہر گھر میں جو ہے، یہ میں پہلے بتانا آپ کو بھول گیا کہ یہاں پہ زیادہ تر آرٹسٹ لوگ رہتے تھے، کام کرنے والے کم ہی لوگ رہتے تھے ڈیرہ غازی خان شہر میں۔ بلوچ جو ہیں یہ اکثر باہر سے آ کے یہاں پر سیٹل ہوئے، تو کمی لوگوں کی عورتیں اور مرد وہ اکثر سارا دن کام کرتے رہتے تھے، جوتے بنانا، لغامیں بنانا، کاشی کاری، برتن بنانا، اور اس قسم کے اور بہت سے چھوٹے موٹے بڑے کام، مثلاً پتوں سے ٹوپیاں وغیرہ بنانا، جنگلی پتوں سے، یا ٹوکریاں بنانا۔ تو وہ عورتیں اور مرد مصروف رہتے تھے۔ جب دوپہر کا ٹائم ہوتا تھا تو عورتیں کیونکہ کھانا سارا دن نہیں بنا سکتی تھیں، تو وہ ایک بڑی سی سینی کے اندر چھوٹی چھوٹی کٹوریاں 10 15 20 اس قسم کی وہ بھیج دیا کرتی تھیں طباخی کی دکان پہ، اور وہاں سے وہ سالن منگا لیا کرتی تھیں اور روٹی، اور اس طریقے سے گھر کے لوگ کھا لیا کرتے تھے، ٹائم کی بچت ہو جاتی تھی۔ اور باقی جو ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ جو کچھ کماتا تھا، تعلیم کا تصور نہیں ہوتا تھا، وہ علیحدہ علیحدہ لوٹے کے اندر اپنے پیسے جمع کرتے جاتے تھے۔ عورتیں خاص طور پہ اس سے سونا خرید لیا کرتی تھیں، بچے بڑے وغیرہ اس قسم کے باقی لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے مصرف میں لاتے تھے۔ تو لیکن ان کا جو ہے زندہ رہنے کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ اونچا نہیں ہو سکا۔ دن ختم ہو رہا تھا، ہماری باتیں بھی اپنے خاتمے کو پہنچ رہی تھیں، مگر ہماچی کا ذکر بھی جاری تھا، وہی بڑی سی چارپائی جو شاید ان لوگوں کی ترقی کی راہ میں بڑی سی دیوار ثابت ہوئی۔ نظام فرید صاحب: میں چھوٹا سا تھا جی، میں اپنے گھر سے نکل کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، تو ہمارے محلے میں ایک
بڑی چارپائی پڑی رہتی تھی. میرے گھر کے آگے بھی ایک پڑی رہتی تھی جس کے اوپر میں شام کو اکثر کھیلتے کھیلتے سو جایا کرتا تھا. جب ہمارے بزرگ مجلس کر کے چلے جایا کرتے تھے بہت دیر سے میری نیند کھلتی تھی اور پھر میں روتا پیٹتا گھر پہنچتا تھا. تو چھوٹا سا تھا تو میں جب گھر سے نکلا مجھے یاد آتا ہے، اور 20 سال مختلف 15-20 سال مختلف علاقوں میں تعلیم حاصل کر کے اس میں دوران میں گھر کبھی کبھی آتا تھا. تو لمبے عرصے کے بعد جب میں گھر آیا تو عابدی صاحب آپ حیران ہوں گے کہ جن لوگوں کو جس ہماچے پہ میں 20 سال پہلے وہ دھوتی باندھ کے پیٹ نکال کے بیٹھا ہوا بٹھا گیا تھا، 20 سال کے بعد جو آیا وہ لوگ وہیں بیٹھے ہوئے وہی باتیں کر رہے تھے جو 20 سال پہلے باتیں کر رہے تھے. تو یعنی 20 سال کے اندر ان کے بال تو سفید ہو گئے لیکن ان کی لیونگ کے اندر اور ان کی باتوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ یہاں کے خاص، اور یہ سارا میرا خیال ہے یہ ہماچی کی مہربانی ہے کہ اس نے ان لوگوں کو اتنا سلو بنا دیا اور ان کو جو ہے انہوں نے ہماچی کو عزیز رکھا اور اپنی جو ہے پراگریس کو انہوں نے گنوا دی.